ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ دعوت دے رہا ہوں، آپ کو ہم پارٹ سمجھتے ہیں، اسپیئر پارٹ نہیں سمجھتے۔ ایک طرف فروغ نسیم تھے جن کو آپ سب جانتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے وہ ساتھی تھے جن کو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ مجھے اور خالد مقبول بھائی کو مل کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں پولیٹیکلی انہیں چھوڑوں گا نہیں، میں اگر انہوں نے یک طرفہ یہ فیصلہ کر لیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت وراچا۔ سینٹ الیکشن کا ہر مرحلہ ایم کیو ایم کے لیے بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ سینیٹر طاہر حسین مشہدی نے آج ایم کیو ایم کو خیرباد کہہ دیا۔ جب سینیٹرز کے الیکشنز ہونا تھے، باقی سیاسی جماعتیں متحد رہیں یا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنا رہی تھیں، تو ایم کیو ایم کے اندر دھڑے بندی ہوئی، جاری رہی، آج تک جاری ہے۔ باقی جماعتوں نے مبینہ طور پر پیسے خرچ کر کے اپنے حصے سے زیادہ سینیٹرز بنائے، لیکن ایم کیو ایم اپنے حصے کے سینیٹرز بھی گنوا بیٹھی۔ اب جبکہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کا مرحلہ آیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے پاس 59 سینیٹرز کی حمایت موجود ہے۔ مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے پاس 54 سینیٹرز کی حمایت موجود ہے، لیکن ایم کیو ایم پھر بھی ہمیں دھڑے بندی میں نظر آتی ہے، بلکہ اب تو ایم کیو ایم کے قائدین ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جی ہاں، ڈاکٹر فاروق ستار نے آج واضح کیا کہ اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹوں کا فیصلہ یک طرفہ کیا گیا تو میں پھر ان کو دیکھ لوں گا۔ انہوں نے براہ راست ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے بارے میں یہ بات کی، اور آج ہمارے روبرو بھی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ دھڑا دھڑ میٹنگ میں مصروف ہیں اور سیاسی سرگرمی جوڑ توڑ تو بہت ہی ہائی لیول پہ پہنچا ہوا ہے۔ بجائے اس کے کہ جوڑ توڑ میں ایم کیو ایم ایک پارٹی کے طور پر شریک ہوتی، آپ تو ڈیوائیڈڈ ہیں، پھر آپ کا سٹیک کہاں پر ہے؟ جی ہاں، انفارچونیٹلی یہ مرحلہ آیا اور ہم سب اس کو اسسٹ بھی کر رہے تھے، لیکن معاملہ یہی تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ایک آئین ہے، ایک روایات ہیں، اس کے چند اصول ہیں، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کی تمام جماعتوں سے منفرد ہے۔ ہم سیاست برائے سیاست نہیں کر رہے، سیاست ہمارا پیشہ نہیں ہے، چند اصولوں پہ ہی کھڑے تھے اور اسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ان اصولی موقف کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ بحران پیدا ہوا، لیکن یہ بحران کا براہ راست تعلق سینٹ کے الیکشن کی سیٹوں کے حوالے سے ذرا مختلف ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو گزشتہ 3 سال سے بالکل ایگزیکٹلی جو پچھلے سینٹ کے چیئرمین کا انتخابات تھے اس کے دوسرے دن سے ایم کیو ایم بحران کا شکار ہو گئی، اس کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا، اس کے جو یہ تھے اراکین اسمبلی تھے ان پہ دباؤ بڑھ گیا۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ وہ ایم کیو ایم جس نے کہ 3 سال پہلے جس کے پاس 51 اراکین اسمبلی تھے سندھ اسمبلی کے، آج سینٹ کے انتخابات کے وقت صرف 35 سے 37 بچے تھے۔ کچھ کو دباؤ ڈال کر جبرن اور کسی طرح سے بھی ایک ایسی مصنوعی جو بنائی گئی سیاسی جماعت۔ ڈاکٹر صاحب آج کی اگر بات کی جائے، پہلے آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کہہ رہے تھے کہ چیئرمین سینٹ کے ووٹوں کے لیے ہمیں مل کر فیصلہ کرنا چاہیے، یعنی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو مل کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ مل کر تو فیصلہ نہیں ہو رہا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ابھی جو سینٹ کے 2 امیدوار تھے اسلام آباد کے، اس کا ہم نے مل کے فیصلہ کیا نا۔ فاروق بھائی کے پاس ہم نے فاروق بھائی سے پوچھا کہاں ڈالنا ہے، پھر ہم نے ڈسکشن کی، ہم نے مل کر ایک ہی طرف ووٹ ڈالے۔ اسی طرح جو یہاں پر باقی سینیٹرز کے لیے تھا تو ہم میں اتفاق رائے تھا کہ ہم خواتین کی نشست پر اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر
مشترکہ طور پہ دیں گے، اور جو جنرل نشست پہ تھی اس میں تقسیم تھا، وہ تقسیم عموماً اگر ایم کیو ایم نہیں بھی ہوتی ہے تو فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایم پی ایز اس امیدوار کو دیں گے ہمارے، اور یہ ایم پی اے، تو وہ لوگوں کو بظاہر نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ کی گزشتہ رات کی سٹیٹمنٹ کا حوالہ دے رہے تھے، جس میں آپ نے فرمایا تھا پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کو کہ ہم تو پیپلز پارٹی کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا خیال ہے کہ جو سینیٹرز آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے کمٹمنٹ کر دی ہے پیپلز پارٹی کو۔ نہیں، انہوں نے میرا خیال ہے پوری وہ جلدی میں بھی ہوتے ہیں، اور کچھ پرابلم ہی یہی ہے کہ ان کے ساتھ دائیں بائیں جو لوگ ہیں نا وہ ادھوری بات کرتے ہیں۔ میں نے تو میڈیا کے سامنے یہ بات کی، میں نے کہا ہم نے پیپلز پارٹی کو کبھی مایوس نہیں کیا، لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہمیں مایوس کیا ہے۔ تو دوسرا جملہ بھی سننا چاہیے نا۔ تو اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے آپ نے پیپلز پارٹی کے لیے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ نہیں جناب، پھر پیپلز وہیں سے دوبارہ بات کی ہے نا کہ ابھی تو رابطہ کمیٹی کو فیصلہ کرنا باقی ہے، اور آج مسلم لیگ کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس سے بھی کم و بیش یہی باتیں کی ہے نا کہ بھائی ہم نے تو اس 2013 کے بعد بہت سارے مراحل میں پاکستان مسلم لیگ نون کو دی ہے نا، نواز شریف صاحب کو بھی ہم نے ووٹ دیا تھا، پھر بعد میں ہم نے یہ خاقان عباسی صاحب کو بھی ووٹ دیا، اور بہت سارے مراحل میں، لیکن ہم نے اپنی کمٹمنٹ رکھی ہے، مسلم لیگ نے نہیں رکھی تھی۔ تو وہ وہی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں سے ہمارے گلے شکوے تو ایک ہی طرح کے ہیں، اور ایک اور بات بھی کہ ہم نے اپنا امیدوار بھی اپنے امیدوار کا بھی اعلان کر دیا ہے نا۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ ڈاکٹر فاروق ستار سے یقیناً مشورہ کریں گے کہ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کا ووٹ کس کو دیا جائے؟ جی ضرور بات ہوگی ان سے۔ کب ہوگی؟ ابھی ہمارا رابطہ کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے، اس کے بعد اگر کسی نتیجے میں پہنچ گئے تو بات کر لیں گے۔ یعنی آپ پہل کریں گے، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو کال کریں گے یا کوئی میں نے پہلے بھی پہل کی ہے اور بار بار کر رہے ہیں۔ آپ لوگ تو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں نا، آپ دیکھیے گا کہ کون لوگ ہیں جو بار بار کے پی آئی بی میں جا رہے ہیں، 30 لوگ رابطہ کمیٹی کے، پھر اکیلے لوگ، وہاں سے تو کوئی نہیں آیا ابھی تک یہاں پر۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سے پہلے معافی منگوائی جائے، جس طرح کا رویہ گزشتہ روز انہوں نے سندھ اسمبلی میں رکھا، انہوں نے شیلہ رضا بی بی کے بارے میں کہا کہ جس طرح کا وہ رویہ رکھ رہی تھیں ایم کے ایم کے بارے میں، جس طرح کی لینگویج یوز کر رہی تھی، تو پہلے معافی منگوائی جائے پھر فیصلہ کیا جائے۔ کیا آپ اس ویو کو شیئر کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہلے معافی مانگے آ کر آپ سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے وہ یہی پرابلم ہے۔ میں نے تو بڑے واضح طور پہ کہا کہ جو کچھ اب کی ہوا ہے پاکستان کے ایوانوں میں، خصوصاً سندھ اسمبلی کے اندر، ہارس ٹریڈنگ تو ہمیشہ پاکستان کے ایوانوں میں ہوتی رہی، لیکن اس دفعہ تمام حدود کراس ہو گئی ہیں، اور ایسا شرمناک ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے جس کے بعد شریف لوگوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو ان کی قیادت کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ بات واضح طور پہ کہی گئی، اور جہاں تک معافی کی بات ہے نا، یہ تو پیپلز پارٹی کو جب ہم اس نتیجے میں پہنچیں گے تو ان کے سامنے یہ شرط رکھیں گے نا۔ اب گیلری کے لیے کھیلنا تو بہت آسان ہے، اگر جینوینلی اگر کوئی طے ہوا تو بات کریں گے نا، جب طے ہونے سے پہلے کیوں ان سے یہ بات کریں؟ یہ پیسے والوں کی بات آپ نے کی، پیسے والوں کا جو کچھ اس سینٹ الیکشن میں ہوا، باقی جماعتیں تو اپنے اپنے ممبرز کے خلاف ایکشن لے رہی ہیں، آپ بھی کچھ سوچ رہے ہیں؟ جی ہم نے شو کوز نوٹس تیار کر لیا، میرا خیال ہے ڈیلیور کیا جانا شروع کر رہے ہوں گے۔ کب سے؟ میرا خیال آج ہی چلا گیا ہوگا یا کل چلا جائے گا۔ کتنے ممبرز کو شوکات نوٹس بھیج رہے ہیں؟ دیکھیے ہاں اب یہ دلچسپ بات ہے کہ جب یہ طے ہوا تھا نا، فاروق بھائی کے ساتھ بیٹھ کے طے ہوا تھا، تو 19 اراکین اسمبلی ان کے پاس تھے، اور تقریباً 17-18 ہمارے پاس تھے، 13 اور 6، ہاں تقریباً اتنے ہی ہمارے پاس تھے۔ ہوا یہ کہ ہماری تو 5 بہنیں جو ہیں وہ نہ جانے کن دباؤ کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا جب تک شو کوز نوٹس دینے کے بعد ان سے بات نہ ہو جائے، وہ تو صبح ہی کسی اور کو ووٹ دے کے چلی گئی، تو ہمارے پاس بچے 13 لوگ۔ تو وہ جن کو ان بہنوں کے نام تو ہم سب لوگ جانتے ہیں نا،
کہ یہ کون ہے, ان کو شوکوز نوٹس بھی دیا جا رہا ہے, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. ہمارے پاس 13 بچے, تو یہ 13 کے 13 ووٹ ایم کیو ایم کے امیدوار جو ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب کو پڑے, اور 1 ووٹ پڑا ان کو ارباب رحیم کا. 14 ہو گئے. باقی جو سیکنڈ پریورٹی دی بھی تھی فنکشنل نے وہ پڑ گئے. اچھا, کئی بار کیونکہ کاؤنٹنگ ہوئی تو لکلی فروغ نسیم بھائی جیت گئے. فاروق بھائی کے ساتھ تو اس وقت بھی یعنی کہ 5 تاریخ سے جو لوگ کھڑے تھے وہی لوگ 19 اراکین اسمبلی الیکشن تک, یعنی جس دن اراکین صوبائی اسمبلی آپ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ فرما رہے ہیں, میری بات سن لیجئے گا, بڑی اہم بات کر رہا ہوں. جی میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. جی پلیز. ان 19 میں سے صرف 11 لوگوں نے ایم کیو ایم کے امیدوار کو ووٹ ڈالا, فاروق بھائی کے امیدوار کو. اب وہ 8 افراد فاروق بھائی کو پتا ہوں گے کہ وہ کون ہیں جنہوں نے کہ ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں ڈالا, اور کس کو ڈالا, کتنے پیسے لیے. اس کے خلاف فاروق بھائی میرا خیال کارروائی کریں گے, مجھے امید ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ 8 ایم پی اے جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھ تھے وہ بھی چلے گئے, اور 5 جو فیمیل ایم پی اے تھیں آپ کی وہ بھی چلی گئی. کل ملا کے 13 بن گئے ایم کیو ایم کے ایم پی اے جنہوں نے پارٹی کے خلاف ووٹ دیا, وائلیشن کی. جی ہاں. آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جس طرح کی بات کر رہے تھے, انہوں نے پریس ٹاک کی, وہی حکومتی ڈیلیگیشن ان کے ساتھ تھا اس وقت, تو انہوں نے کہا کہ اگر یک طرفہ فیصلہ ہوا تو میں پھر ان کو دیکھ لوں گا. وہ آپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دیکھیے بھائی, فاروق بھائی کی فرسٹریشن بالکل صحیح ہے. فرسٹریشن میں وہ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں, بات وہ بھی کر سکتے ہیں جو وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم نے کہا بھی ہے کہ یک طرفہ کیا, ابھی تک تو ہم نے ان کو ابھی اعتماد میں لیا بھی تھا. ان کے پاس 1 سینیٹر ہے, ہمارے پاس 4 سینیٹر ہیں. سیاسی اصولوں کے مطابق تو یہ فیصلہ ہمیں ہی کرنا ہے, لیکن میں تو پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے بھی اور الگ سے بھی دعوت دی بھی نا, یہاں آئیں اور رابطہ کمیٹی کے اجلاسوں میں بیٹھیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینا ہے, میں ناظرین بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے, ہم تو بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ 2013 کے بعد جو شروع ہوا تھا پروسیس, جس کو ڈس انٹیگریشن کہہ رہے ہیں, دھڑے بندیاں کہہ رہے ہیں, گروپنگ کہہ رہے ہیں, ذرا اس بیک گراؤنڈ کو ہم ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں آج ایم کیو ایم اس نہج پر پہنچی. اس طرح سے ایم کیو ایم کے اندر دھڑے بندیاں سامنے آئیں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ سینٹ میں نہیں ہوا بلکہ بہت پہلے سے تھا. ڈاکٹر صاحب ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ ایم کیو ایم اکٹھی ہے, ایم کیو ایم پی آئی بی گروپ ہے, ایم کیو ایم بہادر آباد گروپ ہے, ایم کیو ایم کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے شوکت پراچا صاحب, ایم کیو ایم تو ایم کیو ایم پاکستان ہے نا. یہ 91 میں بھی اسی طرح کے, جس طرح کے یہ ایک مصنوعی سیاسی جماعت, مبینہ طور پہ سیاسی جماعت جو بنائی گئی, حقیقی کی بات کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کے نون چہرے چلے گئے نا. یہ 91 میں بھی ہوا تھا, حقیقی بنی تھی نا. حقیقی میں اس وقت کے ایم کیو ایم کے بہت سارے اہم لوگ چلے گئے تھے نا. لیکن کیا عوام تقسیم ہوئی؟ کیا ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کمزور ہوا؟ ایم کیو ایم تو پھر آپ کو یکجا نظر آئی. وہ ہسٹری ہو گئے. اگر ابھی بھی یہ حالات گزر جائیں گے تو آپ دیکھیے گا ایم کیو ایم ایک ہی رہے گی, مضبوط رہے گی. اور اب جو نئے جو مصنوعی انتظامات کیے گئے, غیر جمہوری انتظام کے ذریعے ایک سیاسی جماعت بنائی گئی ہے, وہ تو آلریڈی فیل ہو چکی ہے. ان کو بنانے والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کس کی بات کر رہے ہیں, آپ کس جماعت کی بات کر رہے ہیں؟ میں پی ایس پی کی بات کر رہا ہوں, پاک سرزمین پارٹی کی بات کر رہے ہیں. پی ایس پی, جی ہاں. تو یہ اس بحران سے گزرنے کا, اچھا ایم کیو ایم تو بحرانوں کی زد میں تو پلی ہے, بحرانوں کی زد میں تو بڑی ہوئی ہے. آج اصولوں کی بنیاد پر اگر کھڑے ہو کے تھوڑے سے اختلافات آ بھی گئے تو یہ گزر جائے گا, یہ مرحلہ بھی گزر جائے گا. جب ڈاکٹر صاحب آپ مصنوعی سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں کہ 91 میں بنی, پی ایس پی کی بات کر رہے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیس ہوا, مثلاً الطاف حسین 22 اگست والی تقریر نہیں کرتے تو وہ ابھی بھی سربراہ ہوتے. مثلاً مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی آ کر علیحدہ جماعت نہ بناتے تو وہ بھی ایم کیو ایم میں ہوتے. مثلاً ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور آپ علیحدہ نہ ہوتے تو ایم کیو ایم پاکستان ہی ہوتی, آپ اکٹھے ہوتے. ٹیسوری اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا سرفیس پہ آ گیا. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ
मसनूई बनाई जा रही है, आप एक तासर दे रहे हैं जैसे बाहर से कुछ किया जा रहा है। नहीं, मैं ये देखें हकीकी कैसे मसनूई तौर पे नहीं बनी है क्या भाई, वो लोग आपस में तो नहीं बैठे ना। ये मैं आपके मीडिया के ज़रिए इसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहूँगा, इसकी नाजुकी को आप भी समझते हैं। यही है कि जो सपोर्ट था, जो मसाइल थे वो सब जानते हैं। तो थे एमक्यूएम में, नहीं रहे ना। अच्छा, एमक्यूएम आप क्या समझते फिर ये करे एमक्यूएम कि अपने अंदर कोई डिसिप्लिन कायम करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर करते हैं और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है और फिर वो उनको कोई गोद लेने के तैयार बैठा हो, तो हमारे पास दूसरी क्या ऑप्शन बचता है कि अपने आप को हम मुस्लिम लीग और नून पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरह जागीरदाराना अंदाज में चलाना शुरू कर दें। भाई हमारा सियासत करना इतना ज़रूरी नहीं है, हम कई लोगों को बता चुके हैं। अगर एमक्यूएम अपने तर्ज से मिडिल क्लास के लोगों के लिए काम करने के काबिल नहीं रहेगी तो वो घर चली जाएगी। आपके सेनेट में पार्लिमानी लीडर सैयद ताहिर हुसैन मशहदी साहब ने आज ही दोपहर को ऐलान किया कि वो एमक्यूएम छोड़ रहे हैं। वो अभी भी सेनेटर हैं, कल परसों तक जब तक नया हलफ नहीं होता वो यही बात कर रहे थे कि एमक्यूएम के इन धड़ों से अब तवक्को नहीं है कि वो मिडिल क्लास लोगों की नुमाइंदगी करें। ये भी कोई बाहर से फिर असर है, इन्फ्लुएंस है? ये तो आपके अपने लोग हैं जो बार बार मैं नुक्ता आपके सामने रख रहा हूं। देखिए यही बात है, ये बात अगर आप पिछले अखबारात उठा के देखें 91 के बाद से सब ये लोग यही कहते थे कि एमक्यूएम तकसीम हो गई है, अब इस काबिल नहीं रही है, नुमाइंदगी नहीं कर पाएगी, तब्दील हो जाएगी। नहीं हुई एमक्यूएम। अच्छा, और मेरा गुमान तो ये है, मेरा यकीन तो ये है कि ऐसा ही रहेगा। और आप मुझसे इस साल के एंड में जब बात कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आप एमक्यूएम पाकिस्तान, एक जो मुत्तहिदा एमक्यूएम है, उससे बात कर रहे हैं। और मुत्तहिदा से मैं क्या मुराद लूं? यानी उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी होंगे, आमिर खान भी होंगे, आप तो सरबराह हैं बहादराबाद में जो लोग बैठते हैं। क्या मैं ये समझूं इस साल के आखिर में सब लोग इकट्ठे होंगे? फिर इंशाअल्लाह अगर कोई अपनी अना के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, किसी ने अपनी जाती दोस्ती को निभाने की कोशिश नहीं की, जिसने पार्टी के आइन को अपने आप से बड़ा समझा, पार्टी की इज्तिमाई सोच को और दानिश को अपनी अकेले की दानिश और सोच से ज्यादा बढ़ के समझा, तो वो सब हमारे साथ होंगे। नहीं, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि अपनी सोच, अपनी दोस्तियां, वो तो आप बराह रास्त डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की बात कर रहे हैं कि कामरान टसूरी। नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, अगर मैं भी कर रहा हूं। जी, तो ऐसा हुआ ना, हमारे बहुत सारे साथी छोड़ के चले गए थे, फिर उन्होंने अपनी गलतियों का इदराक किया और वापस आए हैं। मैं मिसाल देना नहीं चाहूँगा, बहुत सारा हुआ, बहुत सारी एमक्यूएम में फिर जो लोग हकीकी में चले गए थे उनकी बहुत बड़ी तादाद वापस आ गई ना, उसी एमक्यूएम में आई जो असल एमक्यूएम है। डॉक्टर साहब ब्रेक का वक्त हुआ है, बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है। नादरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम आगे की बात करेंगे। माजी का हमने तज़किरा कर दिया, आगे क्या होना है। अभी जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार अलहदा रहेंगे, साथ रहेंगे। अगर नहीं साथ आते तो फिर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कौन सा कैंडिडेट फील्ड करेंगे डॉक्टर फारूक सत्तार के खिलाफ, किन किन MNAs को टिकट देंगे। इमरान खान ने कहा, रूबरू देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, MKM पाकिस्तान के सरबराह हैं, बहादराबाद में जो ग्रुप बैठता है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे मुस्तकबिल के हवाले से। डॉक्टर फारूक सत्तार अब 18 मार्च को MKM के यौम तासीस के सिलसिले में जिना ग्राउंड में एक बड़ा जलसा करने का ऐलान कर चुके हैं, आप जाएंगे? अच्छा, उनसे पहले हम कर चुके हैं ना, हम तो 4 दिन पहले नश्तर पार्क का ऐलान कर चुके हैं हम लोग 18 तारीख को ही। तो उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर 18 को करते ना, यौम तासीस तो होता ही 18 को मार्च को है। तो मेरा ख्याल है फारूक भाई को ख्याल करना चाहिए था कि हमने अगर ऐलान कर दिया था तो उनको ऐलान नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर साहब मादरत के साथ अभी आप फरमा रहे थे कि इस साल के आखिर में MKM पाकिस्तान मुत्तहिद होगी, लेकिन 18 तारीख को यौम तासीस है, इसी MKM का यौम तासीस है। अगर नश्तर पार्क में भी बड़ा जलसा हो रहा है और जिना ग्राउंड में भी बड़ा जलसा हो रहा है, तो इस पे भी बात नहीं हो सकती डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ? जी, ये बात हो सकती है। अगर आप पिछले क्लिप्स उठा के देखें ना इस तरह के 2-3 प्रोग्रामों की,
تو بڑی واضح طور پہ ہے شوکت پراچا بھائی، اس وقت 80% اور ایم کیو ایم جو ہے گراؤنڈ کی جو ڈھانچہ ہے ایم کیو ایم کا، وہ بہادر آباد آفس کے ساتھ ہے، کسی کے گھر کے ساتھ نہیں ہے۔ تنظیمیں آفس سے چلتی ہیں، گھروں سے نہیں چلتی ہیں۔ تو وہ 80% ڈھانچہ جب ہمارے ساتھ ہے اور 20% کی بھی یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی تو ایم کیو ایم مل جائے گی، اور پھر ہم تمام لوگوں سے بھی جو کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی کمٹمنٹ کی وجہ سے، کسی وجہ سے کسی سے بلیک میل ہو رہے ہیں، وہ بھی نکلیں گے اس بلیک میلنگ سے۔ لیکن اصل تو ووٹر ہے نا ڈاکٹر صاحب، اصل تو ہے، جب آپ گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں اصل تو ووٹر ہے۔ یہاں میرے شو میں بہت سارے یہاں مہمان آئے جو آج بھی بڑا فرم ان کا بلیف ہے کہ جی وہاں پر اب بھی اثر الطاف حسین کا ہے، ایم کیو ایم لندن کا اثر ہے، باقی لوگوں کو اسی تنظیم نے بنایا کھڑا کیا، لیکن بنیاد جو ہے وہ جس ووٹرز کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کا کیا تاثر ہے؟ دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو، میں اس کی آپ کی بات کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، میری بات نہیں، میں آپ کی اپینین جاننا چاہ رہا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آپ بات دیکھیے کہ ہماری کمٹمنٹ کا بات دیکھیے، کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ اگر ایسی صورتحال ہے بھی اور ہم بھی سمجھتے ہیں تو ہم نے تو اس کی پرواہ بھی نہیں کی نا۔ جب پاکستان کی حرمت کے اوپر کوئی بات آئی تو ہم نے پاکستان کے حق میں ہم کھڑے ہوئے۔ اگر اس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے نتیجے میں ہارتے بھی ہیں تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اور جو آپ بتا رہے ہیں میرے خیال ہے صورتحال تقریباً ایسی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے 22 اگست کے بعد ہونے والے کئی جلسوں سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، انتخابات میں ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، اور وہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ ہمارا ووٹر بھی ہمیں تھوڑا سا جو آسانی ہے وہ یہ کہ پاکستان کی باقی جگہوں کے مقابلے میں ہمارا نسبتاً زیادہ تعلیم یافتہ اور سیاسی طور پہ باشعور ووٹر ہے۔ لیکن اس طرح کی لڑائی جاری رہے گی ڈاکٹر صاحب، اس طرح کی لڑائی جاری رہے گی۔ 18 تاریخ کے جلسے علیحدہ ہوں گے تو یہی پڑھا لکھا سیولائزڈ مہذب ووٹر جو ہے انفیکٹ وہ تو ڈسکریج ہوگا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ قیادت کیا کر رہی ہے۔ صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ مارچ بہت سارے فیصلے کر کے جائے گا، اور ہماری طرف سے تو کمٹمنٹ ہے یہی ہے کہ ہم ووٹر کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ جب دو جلسے ہوں گے ڈاکٹر صاحب، جب 2 جلسے ہوں گے، یوم تاسیس پہ ہوں گے، جلسے میں ووٹر نہیں آ رہا ہے، جلسے میں ووٹر نہیں آ رہا ہے ابھی 18 یوم تاسیس میں کارکنان آتے ہیں نا، کارکنان آتے ہیں، 80% کارکنان ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی رائے کو بھی تو ہم مقدم رکھتے ہیں نا۔ ہاں، میں پھر دہرا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ ووٹر کو ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے، ووٹر کی تقسیم کا ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر ہمیں اپنے حصے کی قربانی دینی پڑے گی تو وہ بھی دیں گے۔ ہم جس کو لگے گا ہمیں کہ کراچی کی عوام کی اکثریت جو ہے اس کے ساتھ ہے، ہم اسی کے حق میں راستہ ہموار کریں۔ یہ ڈٹرمن کیسے ہوگا، یہ معلوم کیسے ہوگا کہ کراچی کے عوام کی اکثریت آپ کے ساتھ ہے یا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہے؟ چلیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم دونوں کے درمیانی بات ہو رہی ہے، جی ہاں، ورنہ تھوڑے دن پہلے تو یہ 1 مہینے پہلے تو پھر آپ کسی اور کا حوالہ دے رہے ہوتے تھے جن کے پاس 5% ووٹ بھی نہیں تھے، پھر مصطفیٰ کمال لوگ ان کے ساتھ نہیں، پھر آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کا سارا میڈیا تو یہ سوال کرتا تھا کیسے پتہ لگے گا جی ہاں کہ کس کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں، وہ پتہ لگ گیا ہے لوگوں کو، تو یہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ ہمارا معاملہ کوئی مصنوعی سیاسی جماعتیں نہیں ہے، ہمارا بالکل گراس روٹ پہ ہمارا کارکن کھڑا ہے، اور وہ گلی گلی نہیں، دروازے پہ ایٹ ڈور وہ موجود رہتا ہے، وہ پلس پہ عوام کی رائے مقدم رہی ہے، اس لیے ہم تک پہنچتی بھی رہتی ہے اور اس کو ہم ڈٹرمن بھی کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، یہی بات ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کرتے ہیں۔ مثلا انہوں نے انٹا پارٹی الیکشن کروا دیے، انہوں نے بھی اپنا کنونشن کرایا، وہ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سرکاری پیپرز میں اب بھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو کنوینر لکھا جاتا ہے، سرکار کے کاغذات میں ان کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں۔ وہ ایم کیو ایم کے سربراہ تھے، اور کیونکہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور اس کے فیصلے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، اور آئین اور قانون جو ہے اس سلسلے میں کہتا ہے کہ جو پارٹی کا آئین، کسی بھی پارٹی کا آئین ہے
اس کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی اسی آئین کے تحت ہوں گے, اس کا سربراہ بھی اسی پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں, پارٹی کے آئین کے مطابق, جس پارٹی کا ذکر ہو رہا ہوگا اس آئین کے مطابق بڑے واضح ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن, اس انٹرا پارٹی الیکشن کی کیا قانونی حیثیت ہے اور کون قانونی سربراہ ہے. اس کا میں اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا. پارٹی کا آئین آپ کو بھی بھیج دیتے ہیں, اس کو دیکھ لیجئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اتنے عرصے میں پروگرامز ہوتے رہے ہیں, ان میں تعداد تو آپ منگوا کر اپنے پاس سے کلپس دیکھ لیجئے گا, بہت تھوڑا بہت نہیں, بہت بڑا فرق موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود فرمایا اور اتنا بڑا اف یعنی اگر لگا دیا کہ اگر یہ ہوا تو ہم اکٹھے ہوں گے. فار ایگزامپل ہم یہ سمجھ لیں اس لمحے کے لیے کہ آپ علیحدہ ہو گئے, ڈاکٹر فاروق ستار علیحدہ ہیں, آپ علیحدہ ہیں, آپ ڈاکٹر فاروق ستار کے مقابلے میں پھر کس کو کھڑا کریں گے؟ نہیں, ایک ہو یہ رہا ہے ابھی کہ ایم کیو ایم ایک ہے, ایک ایم کیو ایم جس جگہ ہونی چاہیے وہاں سے چل رہی ہے, اور ایک ایم کیو ایم کو کچھ لوگ ایم کیو ایم کے ہی وہاں سے چلا رہے ہیں جہاں سے ایم کیو ایم کو نہیں چلنا چاہیے, کسی کے گھر سے نہیں چلتی ہے ایم کیو ایم. تو اسی لیے کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم ایک ہے, ان کو سمجھائیں گے نا. میرا خیال ہے ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ بھی, اگر میں بھی کسی انا پہ کھڑا رہا تو میرے ہٹ جانے سے تنظیم تقسیم نہیں ہوگی, اور یہی بات فاروق بھائی کے لیے ہے. اگر وہ بھی اپنی انا پہ کھڑے رہے, انہوں نے کہا کہ تنظیم کا اتحاد, اور جن لوگوں کے لیے ہم 30 سال سے جد و جہد کر رہے ہیں, ان کے مفادات, ان کی بقا, ان کی ایک دوستی اس پہ مقدم ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک فاروق بھائی کے چلے جانے سے, یا اگر میں اسی طرح کوئی خیالات رکھتا ہوں, میرے چلے جانے سے تنظیم یا قوم تقسیم ہو رہی ہے. اب تو جو دوستی کی بار بار آپ بات کر رہے ہیں وہ ایشو ختم ہو گیا. کامران ٹیسوری کا ٹکٹ واپس ہو گیا, آپ دونوں نے مل کے فیصلہ کیا, کامران ٹیسوری سینیٹر نہیں بنے, اب کیا رکاوٹ ہے پھر؟ ٹکٹ واپس نہیں ہوا, یہ کہاں کہہ دیا آپ نے کہ ٹکٹ واپس ہو گیا؟ وہ ہار گئے. فاروق بھائی اس انا پہ آخر تک موجود رہے, کارکنان کی اکثریت ان کے خلاف ہے, ان کو دوست ہے, ان کا کوئی میرٹ بنتا نہیں ہے نا کامران ٹیسوری کا. ایک دن جیل میں نہیں گئے ہیں, ایک سال پہلے آئے اور ڈپٹی کنوینر بن گئے. پوری ایم کیو ایم کی تاریخ میں یہ جو ڈپٹی کنوینر اور رابطہ کمیٹی میں لوگ بیٹھے ہیں, یہ 30 سال پرانے ہیں میرے بھائی, 30 سال پرانے. تو پھر تو میرا سوال ڈاکٹر صاحب, میرا سوال بالکل جینوئن ہوا, میرا سوال بالکل جینوئن ہوا. بات سنیے جی, نہیں میری ایک بات سن لیجئے, بہت عام بات کر رہا ہوں. جی جی, اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار ہیں تو ہم چلنے دیتے اس بات کو. معاملہ یہ ہے کہ اصل سربراہ, ڈیفیکٹو سربراہ تو کامران ٹیسوری بھائی تھے ہمارے بیچارے. فاروق بھائی میں مجال نہیں ہے کہ ان کی کسی بات کو ٹال سکیں, مختلف کر سکیں, ورنہ کم سے کم ان کو سینئر ڈپٹی کنوینر نہ بناتے نا. اگر ان کو پتہ ایک شخص کی وجہ سے تنظیم تقسیم ہو رہی ہے, اسے درخواست کر سکتے تھے, معافی مانگ لیتے کہ بھائی چلے جاؤ یار, قوم کا معاملہ ہے, بعد میں کبھی تمہیں وہ ایکوموڈیٹ کر دیں گے. تو نہیں کر سکے. ڈاکٹر صاحب اگین میرا سوال بڑا جینوئن بنتا ہے پھر تو, کہ آپ ڈاکٹر فاروق ستار کے خلاف کس بندے کو ٹکٹ دیں گے؟ کہاں کی ٹکٹ؟ جب این اے کے الیکشنز آئیں گے, آ رہے ہیں ابھی, جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن لڑے جائیں گے. میں نے آپ سے کہا نا, میں نے بھی بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہم پارٹی ووٹر کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ فاروق بھائی ابھی اس طلسم سے, اس جادو سے آزاد ہوں گے, تو ان کو بھی خیال آئے گا کہ وہ غلط, ان کے بارے میں کسی نے کہا تھا, ناراض ہو گئے تھے کہ رانگ سائٹ پہ اور رانگ فائٹ پہ وہ کے ساتھ کھڑے ہیں, اس سے نکلیں گے. تو اس سارے کارکنان بھی, ہم سب ان کے منتظر ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے چلیں. عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ کراچی سے الیکشن لڑیں گے, آپ کا کون سا بندہ ان کا مقابلہ کرے گا؟ یہ جاگیرداروں کی جماعت نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے فیصلہ کر دوں کون لڑے گا. یہ رابطہ کمیٹی بھی نہیں کرتی. جہاں سے وہ کھڑے ہوں گے وہاں کا یونٹ, سیکٹر اور ڈسٹرکٹ, یعنی کہ وہاں کا یونٹ, وہاں کا سیکٹر, ٹاؤن اور وہاں کا ڈسٹرکٹ, وہاں سے امیدوار آتا ہے. یعنی کوئی آپ کے ذہن میں ابھی نہیں ہے کہ چونکہ عمران خان پارٹی کے سربراہ ہیں, انہوں نے پہلے بھی کراچی سے ایک سیٹ جیتی ہے, تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ ہمارے پاس تمام کانسٹیچوئنسیز کے لیے
امیدوار جمع ہونے شروع ہو گیا, کافی پہلے سے ہو رہے تھے. عمران خان بتائیں تو صحیح وہ کہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں, تو ہم آپ کو بھی اپنا امیدوار بتا دیں گے. اس میں ہم اپنے تنظیمی طریقہ کار کو رکھیں گے, سیاست کو مصلحت نہیں رکھیں گے. لاسٹ کوسچن ڈاکٹر صاحب, یہ حلقہ بندیوں پہ بڑے اعتراضات آ رہے ہیں, یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ شدید اعتراضات ہیں. دیکھیں اب یہ راستے تو آپ بتائیے گا کہ جب کراچی کے 1.5 کروڑ لوگوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے مردم شماری کے ذریعے, تو کس کے پاس جا کے ہم شور مچائیں؟ عدالتوں میں گئے, عدالت خاموش ہے. 12-20 سال سے ایم کیو ایم کے کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے کیسز لے کے گئے میں نا, عدالتیں خاموش ہیں. عدالتیں چھوٹے چھوٹے فیصلوں پر, اہم فیصلوں میں, اسلام آباد کی فیصلوں پہ تو 2 دنوں میں اور ہفتوں میں فیصلے دے رہی ہے. ہم ایک سندھ کے اندر آئین کے آرٹیکل 140A سے براہ راست متصادم ایک بلدیاتی نظام میں ہم گئے ہوئے ہیں کئی سال سے, عدالت کا انتظار کر رہے ہیں. فیصلے محفوظ بھی نہیں, ہمارے حوالے سے تو بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے. تو آپ بتائیے گا کہ عدالتوں سے بھی, اور ہم تو یہ جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے آغاز سے پہلے ہی اپنے اندیشوں کو لے کے کورٹ چلے گئے تھے, کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اب اگر ملک کی اعلیٰ عدالتیں بھی ہمیں انصاف فراہم نہیں کریں گی تو آپ بتائیے گا, راستہ دکھائیے گا کہ ہم کس سے مدد مانگیں. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, آپ ہمارے روبرو تھے. ناظرین, ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.